ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے ان سے کہو کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دینے والا ہے، یقیناً وہ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ مبارک آیت اللہ کے کلام قرآن عظیم کی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ کون ہم سے کہہ رہا ہے اور اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کہلوا رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے احوال کو جانتا ہے، ان کی نیکیوں سے بھی واقف ہے، ان کے گناہوں سے بھی واقف ہے، ان کے ارادوں کو سے بھی خبردار ہے، اور کس سے کون سا گناہ کس وجہ سے ہو گیا یہ بھی جانتا ہے، اور کون اپنے گناہوں پر اڑا ہوا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم ہے، اپنے گناہ کو پہچانتا نہیں اور اعتراف نہیں کرتا، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ یہ جو خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے، یہ ان اللہ کے بندوں کے لیے ہے جو اپنے گناہوں کو پہچان لیں۔ کوئی غلطی ہو جائے تو اعتراف کر لیں کہ ہاں ہمارے رب ہم سے یہ غلطی ہو گئی، تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو ان کے لیے اللہ نے یہ خوشخبری دی کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس مت ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور جنہیں اعتراف نہیں ہے، جو یہ سمجھ رہے ہیں اپنے گناہ کو کہ ہم نے کوئی بہت اچھا کام کر لیا، جیسے ایک مذہب کا آدمی دوسرے مذہب والے کو کبھی بے گناہ بھی مار دیتا ہے اور سمجھتا ہے میں نے بہت بڑی نیکی کر لی۔ کبھی ایک فرقے اور ایک مسلک کا آدمی ایک ہی مذہب میں رہتے ہوئے دوسرے مسلک والے کے اوپر کوئی گناہ کی بات کہہ جاتا ہے یا کر جاتا ہے یا ستا دیتا ہے یا نقصان پہنچا دیتا ہے، جب وہ اس کو اپنی نظروں میں اچھا سمجھ رہا ہے، گناہ جان ہی نہیں رہا ہے، تو اعتراف کیا کرے گا؟ اور جب اعتراف نہیں کرے گا تو توبہ بھی نہیں کرے گا، تو اللہ کی خوشخبری کا وہ حقدار نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے اللہ کے بندے دیکھے ہیں، اخباروں میں خبریں پڑھتے ہیں، اگر کسی شخص نے کسی بس کے اندر بم رکھ دیا، کسی ٹرین کے اندر رکھ دیا، بس اڑ گئی، ٹرین اڑ گئی، تو وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے یہ کوئی بہت شان والا کام کر دیا، میں نے بہت اچھا کام کر دیا۔ وہ اپنی اس غلطی کو غلطی کب سمجھ رہا ہے، اور کتنے بے گناہوں کا خون اس کے سر کے اوپر آ گیا، اسے احساس بھی نہیں ہے۔ جب احساس نہیں ہے تو اللہ اس کے گناہ کو کیوں معاف کرے گا؟ وہ تو جب معاف کرے گا جب وہ اعتراف کرے اور اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ ایسے ہی یہ جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ایسے ہتھیاروں سے ہوتی ہیں کہ لڑائی کسی سے ہو رہی ہے، اگر ہتھیار ادھر ادھر کو گر گیا جا کر تو نہ جانے کتنے بے گناہ مر گئے اسے، مگر وہ کیا سمجھتا ہے مر گئے تو مرنے دو، ہمارے مذہب کے تھوڑی مرے، اس مذہب والے نے اس مذہب والوں کو مار ڈالا، اس مذہب والوں نے اس مذہب والوں کو مار ڈالا۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں، کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب تم دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے جاؤ تو جو صرف تمہارے مقابلے میں آئیں ان سے لڑنا، کسی بے گناہ کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، کسی عورت کو مت مارنا، کسی بچے کو مت مارنا۔ یہ آپ کی نصیحتیں ہوا کرتی تھی تاکہ کہیں کوئی بے گناہ نہ مارا جائے۔ اور اب تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی بچے مریں، بڑے مریں، گناہ گار مریں، بے گناہ مریں، انہیں احساس ہو جائے، ان کی کمر ٹوٹ جائے، یہ جھکنے کے لیے مجبور ہو جائیں، کچھ بھی کرنا پڑ جائے۔ جب کچھ بھی کرنا پڑ جائے تو کر لو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے گناہ معاف نہ کر کے دوزخ کا گڑھا بھی تو ایسے لوگوں کے لیے بنایا۔ یہاں تو تم نے ایک بم سے دھوئیں میں کالا کر دیا، آگ میں اس کی بم کی جلا کر اسے خاک کر دیا، مر گیا، ذرا دیر کی تکلیف تھی۔ اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو آخرت میں تو پھر وہ نعمتوں کے اندر ہے۔ اور جب تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا اور اس آگ کے بدلے میں تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا، اور جب اس دھوئیں کے بدلے میں دوزخ کے دھوئیں میں اور گھٹن میں ڈالا جائے گا، تو وہاں پر نہ موت آئے گی نہ ہلاکت ہوگی، وہاں تو بندہ چیختا ہی رہے گا، غدر ہی کاٹتا رہے گا۔ کئی 100 سال تک جب وہ وہاں کی آگ میں چیخے مارتے مارتے مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں ان کو آواز دیتا رہے گا تو وہ سنی انسنی کرتے رہیں گے۔ سینکڑوں سال کے بعد پوچھیں گے، ارے بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ صاحب مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ اچھا، تو اسے جو کھولتا ہوا پیپ اور خون دوسریوں کا ہوگا وہ ایک برتن میں کر کے دیا جائے گا کہ لے پی۔ بس وہ منہ کے قریب ہی لائے گا کہ چہرے کی کھال جھلس کے اس میں گر جائے گی، اتنا گرم ہوگا وہ۔ اور جب وہ پیے گا تو آنتیں پیچھے کو نکل جائیں گی اس کی، کٹ کٹ کے، یہ عالم ہوگا۔ اسے اللہ بتائے گا کہ تو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پہ دنیا میں قائم تھا، تو نے کتنے بے گناہوں کو مار کر کتنی ماؤں کو روتا ہوا چھوڑ دیا تھا، کتنے باپوں کے دلوں کو تو نے دکھایا تھا، کتنے بھائی اور بہن تو نے روتے ہوئے چھوڑ دیے تھے۔ تجھے احساس نہیں ہو رہا تھا، آج ہمارے فرشتوں کو بھی کوئی احساس نہیں ہوگا، اور ہم تو ہیں بے نیاز، کوئی جلے کوئی کٹے ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن تجھے آج یاد آ جائے گا کہ ہائے میں نے اگر اس وقت ظلم نہ کیا ہوتا تو آج میرا یہ نتیجہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو معافی کی امید دلائی گئی ہے وہ اس لیے دلائی گئی ہے کہ تم اگر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہو، پہچان لیتے ہو، گناہوں سے باز آ جاتے ہو، بھائی ہم بے گناہوں کا خون نہیں بہائیں گے، ہم کسی بے گناہ پر کوئی بات نہیں کہیں گے، ہم کسی کو غلط تہمت نہیں لگائیں گے، ہم کسی کے اوپر غلط القاب نہیں بولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سب خبردار کر دیا قرآن پاک میں کہ نہ غیبت کرو، نہ کسی پہ غلط القاب بولو، نہ کسی، جب تک تحقیق نہ کر لو تو اس کے اوپر تہمت اور الزام بھی مت لگاؤ۔ آج مسلمان کتنی جماعتوں میں اور پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں، جب اپنی جماعت کے کسی عالم کو برا کہیں گے تو سمجھ لیتے ہیں ہم سے غیبت ہو گئی، گناہ ہو گیا، توبہ کر لیتے ہیں۔ اور دوسری جماعت والے جب عالم کو کہتے ہیں ارے ہم نے تو وہاں دیوبندی کہتے ہیں ہم نے بریلویوں کو اگر کہہ دیا تو مشرک کو تو کہا، کیا غلط کہہ دیا؟ بریلوی کہتے ہیں ہم نے دیوبندیوں وہابیوں کو کہا، صلح کلی کو کہا، تو پھر ہم نے کیا غلط کہہ دیا؟ تو جب تم نے غلط کہا ہی نہیں، احساس ہی نہیں ہے اپنی غلطی کا، تو توبہ کس گناہ کی کرو گے؟ گناہ سمجھ ہی نہیں رہے، اسے تو نیکی سمجھ رہے ہو۔ تو ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ جب تک ہمیں اس خاص آدمی کی جس کو ہم کہہ رہے ہیں، خالی کسی جماعت سے وابستہ ہو کر، کسی پارٹی سے وابستہ ہو کر اگر کوئی رہتا ہے تو کیا معلوم اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے دل میں کیا عظمت و محبت ہے؟ تم نے تو اپنا ایک قاعدہ اور قانون بنا لیا، جو ہمارے عالم کی بات نہیں مانے گا بس اس کا کوئی اللہ رسول سے تعلق نہیں ہے۔ اب دوسری جماعت والا درود شریف بھی پڑھ لیا ہے، درود و سلام بھی اگر پڑھ رہا ہے، اور حضور کی نعتیں بھی شوق سے سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سب دکھاوا ہے، یہ تو کوئی حضور سے محبت تھوڑی ہے۔ حضور سے محبت تو بس ہماری والی پارٹی کو ہے۔ تو اس طرح کی یہ باتیں اس لیے بطور احساس ذکر کی جاتی ہیں کہ میں نے اپنے تجربے سے ایسی بزرگ ہستیوں کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہوئے تقریروں میں سنا ہے کہ آپ کانوں پہ ہاتھ رکھ جائیں گے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قبلہ خطیب اعظم مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے کون واقف نہیں؟
اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، اہل سلسلہ قادری سلسلے میں بیعت ہو کر بزرگوں کا بڑا ادب و احترام کرنے والے اور ان کو بعض بریلی سے تعلق رکھنے والے عالم ایسا غلط کہہ جاتے تھے کہ ہم اس کو اپنی زبان سے بھی ادا نہیں کر سکتے، اور جنہوں نے کہا ہے ان کے نتیجے بہت غلط ہوئے، مگر غلط ہو گئے پھر بھی انہیں کیا پتہ احساس ہوا یا نہیں ہوا، اپنی غلطی سے توبہ کی یا نہیں کی۔ اگر مولانا وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں اور تم نے ان کی شان میں گستاخی کی، ان کا نام لے لے کر تقریروں میں برا کہہ دیا، تو اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کر دی، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور مولانا وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب کسی بھی مسلک کے عالم کا نام لیتے تھے تو ادب و احترام کے ساتھ لیا کرتے۔ کہتے مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ہی کوئی دیوبند سے تعلق رکھنے والا عالم تو مولانا اشرف علی صاحب کہا کرتے تھے، مولانا قاسم نانوتوی صاحب کہا کرتے تھے، ایسے ہی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، یہاں تک کہ وہ غیر مقلد اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے جو بزرگوں سے بھی معتقد نہیں ہوتے ہیں، اہل سلسلہ بھی نہیں ہوتے ہیں، اگر ان کا بھی نام آیا، ایک شخص نے آ کر کہا جب مولانا مودودی صاحب کا انتقال ہوا، کہا وہ مردودی مر گیا، مولانا نے ایک دم آنکھیں نکالی، کیا کہتے ہو؟ بدتمیزی، ایک عالم تھے، علم والے تھے، ارے کم سے کم علم کا تو ادب کرو آدمی کا۔ تو چاہیں ان سے مسلک میں مسائل میں اختلاف ہے، مگر اختلاف کے باوجود نام اپنے کسی بھی مسلک کے عالم کا، بزرگ کا ادب و احترام سے لینا چاہیے، ورنہ ہمیں احساس بھی نہیں ہو پائے گا کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کر لیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہوگا، گناہوں کا احساس ہوگا، جبھی تو تم توبہ کرو گے، اور جب توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اور جب تم اسے گناہ ہی نہیں سمجھو گے، احساس ہی نہیں ہوگا، تو وہ گناہ تم اپنے ساتھ قبر کے اندر لے جاؤ گے، اور وہاں پر نہ جانے وہ کن کن صورتوں میں تمہیں ستانے کے لیے، کہیں سانپ بن کر آئے گا، کہیں بچھو بن کر آئے گا، کہیں آگ بن کر آئے گا، تو کتنا بڑا نقصان کا سبب ہوگا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کی جو عقائد کی کتابیں ہیں جیسے شرح عقائد وغیرہ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی آدمی کے احوال تمہاری سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو کم سے کم تم چپ ہو جاؤ۔ چپ رہنے والے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، من صمت نجا، جو خاموش رہے گا وہ بھی نجات پا جائے گا۔ اور اگر تم بلا وجہ بول گئے، جو بات کہہ دی، کیا معلوم اس میں تھی یا نہیں تھی، تمہیں تحقیق نہیں ہے پوری، تو اس وقت کیا ہو جائے گی؟ قابل پکڑ بات ہو جائے گی۔ اس لیے اگر کسی کے احوال، چاہے کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتے تو ہم کہیں بھائی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہم کوئی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ کے یہاں آخرت میں ہم اپنے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ دوسرے کو سمجھانے والے علماء ہیں، وہ خود سمجھائیں گے، مانے گا تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گا اللہ کو وہ جواب دے گا۔ آخرت میں اچھائیاں برائیاں لوگوں کی سب ان کے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ ارے تم گھبراتے کیوں ہو؟ قیامت تو قریب ہے نا، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے، ذرہ برابر جس نے نیکی کی ہوگی وہ اس کے سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر جس نے گناہ کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ تم یہاں پر ذمہ دار اور ٹھیکیدار بن کر کسی کو غلط الفاظ بولنے والے کون ہوتے ہو؟ کسی کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ غلط لفظوں سے وہ کسی کو پکارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گناہوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ ہر طرح کے گناہ سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو طریقہ تجھے پسند ہے، تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور جو تیرے مقبول اور انعام یافتہ بندوں کا طریقہ رہا ہے، اسے پہچان کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ جو شیطان کا راستہ ہے،
شیطان والوں کا راستہ ہے، تیرے غضب والوں کا اور گمراہ لوگوں کا راستہ ہے مولا، اسے بھی پہچان کر اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، آمین۔